جلدی کیجیے امی، پہلے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اب آپ پوری چائے کی پیالی پلا کر ہی دم لیں گی، کبھی کبھار تو ہلکا ناشتہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جاوید نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ امی ہنس پڑی اور بولی، بیٹا کیا دفتر میں اپنے افسروں کے سامنے بھی اسی طرح بولتے ہو؟ وہاں تو سر اور جی نہیں سر کے سوا تمہارے منہ سے کچھ نہیں نکلتا ہوگا۔ امی وہ دفتر ہے، یہ گھر ہے، وہاں افسر ہے اور آپ میری پیاری سی امی جان ہیں، کافی فرق ہے۔ یہ کہہ کر جاوید نے اپنا لنچ باکس لیا اور سلام کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ آج جمعرات کا دن تھا، سڑک پر کافی گہما گہمی تھی۔ جاوید جیسے ہی بس سٹاپ پر پہنچا، سواریوں سے بھری ہوئی ایک بس اسی وقت پہنچ گئی۔ کافی دکم پیل کے بعد جاوید بس میں سوار ہو گیا۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بس کا ڈنڈا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو جاوید نے پرس نکالا اور پیسے دے کر ٹکٹ لے لیا۔ پھر بس جاوید کے سٹاپ پر رکی تو جاوید لوگوں کو آگے پیچھے کرتے بس سے اتر گیا۔ نیچے اترتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کوئی ظالم بڑی ہی چالاکی سے اس کی جیب کی صفائی کر چکا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ جب اس نے ٹکٹ دینے کے لیے پرس نکالا تھا تو اس کے قریب ہی کھڑے نوجوان کی نظریں اس کے پرس پر تھیں۔ یقیناً وہی ہی جیب کترا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جاوید فٹ پاتھ پر کھڑے اپنے نقصان کا اندازہ کرنے لگا۔ تقریباً 600 روپے، شناختی کارڈ اور وہ ظالم پرس کے ساتھ جیب بھی لے گیا تھا۔ چیک کا خیال آتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے رانی کی معصوم صورت ابھر آئی اور اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ جاوید ایک درد مند نوجوان تھا۔ اس نے محلے میں چند اپنے جیسے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی، جس کا مقصد غریب لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ان نوجوانوں کی مدد سے کئی غریب خاندان اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تنظیم کے نوجوان نیک دل اور مالدار حضرات سے چندہ وصول کرتے اور پھر اس چندے سے غریب خاندان کی لڑکیوں کے لیے جہیز وغیرہ خریدتے۔ رانی کے والدین بھی غریب تھے۔ جب رانی کا رشتہ طے ہوا تو ان نوجوانوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے فوراً ہی اس غریب بہن کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس دن جاوید نے اسی سلسلے میں ایک سیٹھ صاحب سے چندہ لیا تھا، مگر سیٹھ صاحب کے پاس نقد رقم نہ ہونے پر جاوید کو چیک دے دیا تھا۔ یہ چیک 10,000 روپے کا تھا۔ آج جاوید کو چیک رانی کے والدین کو پہنچانا تھا، مگر پرس کے ساتھ وہ جیب کترا چیک بھی لے اڑا تھا۔ جاوید کو اپنی رقم سے کئی زیادہ اس چیک کا غم تھا۔ جیب کترے کے لیے صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، لیکن اس چیک کے نہ ملنے پر رانی کی شادی بھی رک سکتی تھی۔ اس پریشانی میں 10 روز گزر گئے۔ اس دوران جاوید نے اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ شاید چیک مل جائے، مگر کچھ نہ ہوا۔ رانی کی شادی میں 5 دن رہ گئے تھے۔ لڑکے والوں کا فرنیچر کا مطالبہ جوں کا توں رہا۔ رانی کے والدین کے ساتھ جاوید کی پریشانی بھی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز جاوید اپنے دفتر میں بیٹھا اسی سوچ میں گم تھا کہ چپڑاسی نے ایک خط اسے لا کر دیا۔ خط پر جاوید کا نام لکھا تھا۔ جاوید نے لفافہ کھولا تو اچھل پڑا۔ اس میں وہی چیک نکلا جس کے لیے جاوید پریشان تھا۔ لفافے میں چیک کے علاوہ ایک چھوٹا پرچہ بھی پڑا تھا۔ جاوید نے دھڑکتے دل کے ساتھ پرچہ کھولا اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، محترم جاوید صاحب، السلام علیکم۔ میں آپ کا مجرم آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کا پرس میں نے ہی لیا تھا، مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مگر بہت مجبور تھا۔ مجھے روپوں کی سخت ضرورت تھی۔ دراصل میری بہن رانی کی شادی ایک اچھے خاندان میں طے ہو گئی ہے، مگر لڑکے والوں کے مطالبات اتنے زیادہ ہیں کہ مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ امید ہے کہ آپ اپنے ایک ضرورت مند بھائی کو معاف کر دیں گے۔ اور ہاں، آپ کے پرس میں کافی بڑی رقم کا ایک چیک بھی تھا جو میرے کسی کام کا نہ تھا، کیونکہ وہ کراس چیک تھا اور صرف اس شخص کے اکاؤنٹ میں جمع ہو سکتا تھا جس کا اس پر نام لکھا تھا۔
لہٰذا وہ چیک آپ کو واپس بھجوا رہا ہوں۔ ایک بار پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک بہن کا مجبور بھائی۔ یہ خط پڑھ کر جاوید سوچنے لگا کہ میں نے خود رانی کے لیے یہ چیک حاصل کیا تھا۔ اگر رانی کا بھائی اللہ پاک پر بھروسہ کرتا اور کچھ دن صبر کرتا تو یہ چیک بھی رانی کے کام آ جاتا، مگر اس نے غلط رستہ اختیار کیا، خود بھی پریشان ہوا اور مجھے بھی پریشان کیا۔ شادی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، اپنے خاوند کی ذرا سی توجہ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ پاک تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔